من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ کربل کو جانا یاد ہے مل کے کہہ دیجئے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو نسبت تیری قرآن ہے ناطق قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد اور تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز زیر خنجر آپ کا
پڑھنا دگانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ المبارک کا بڑی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ویسے تو پورا سال ہی ہم الحمدللہ ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس مہینے کی نسبت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہو چکی ہے۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو جو پانی پینے والے تھے یزید اور اس کے لشکری سب ان پر لعنت کرتے ہیں، اور جو پیاسے رہنے والے مظلوم کربلا تھے سارے ان کو جھک کر ادب سے سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں اپنی جان کو پیش کریں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ آیت ویسے تو جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی، جب لوگوں نے کہنا شروع کیا فلانا بھی مر گیا فلانا بھی مر گیا، تو اللہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کافر مرتے ہیں مسلمان نہیں مرتا، وہ تو منتقل ہوتا ہے، فرمایا وہ زندہ ہیں تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو عام شہید آج بھی اگر اسلام کی خاطر لڑتا ہوا کوئی بندہ مومن اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے تو وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ ان کے بارے میں مردہ ہونا گمان بھی نہ کرو، ان کو تو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو عام شہید اگر اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہداء کے سردار ہیں، حضرت امام پاک کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا، 15ویں سپارے کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، فرمایا قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو صداقت کا جھنڈا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے سچے لوگ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ صدیق اکبر کے نام کو سن کے جس کے سینے کو ٹھنڈک پہنچی ہے وہ ذرا محبت کا اظہار کرے۔ فرمایا جو عدالت کا جھنڈا ہے وہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں ہوگا، سارے عدل کرنے والے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور سخاوت اور حیا کا جھنڈا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے سخی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور شجاعت کا جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے بہادر اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جتنے اذان پڑھنے والے ہیں سب کے امام حضرت بلال حبشی ہوں گے، اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا جو شجاعت کا بہادری کا جھنڈا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے امام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے شہید اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو دیکھو کتنی بڑی شان ہے، جتنے بھی شہید ہیں اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آج حیرت کی بات ہے
کچھ لوگ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بھئی یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، بس ایک جیت گیا اور ایک ہار گیا، نعوذ باللہ۔ ان سے پوچھا جائے کہ اقتدار اور کرسی کی خاطر اپنے بچوں کو کون قربان کرتا ہے؟ اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، بچوں کو قربان کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی موجود ہے، فرمایا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، کسی باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن تھا۔ اور آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے تو کربلا نہیں گئے تھے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تو نہیں گئے تھے کربلا، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے تو نہیں گئے تھے۔ یہ جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ اپنی ذات کو، اپنے بچوں کو، اپنے وطن کو، ان چیزوں کو بچانے کے لیے میدان کربلا نہیں گئے تھے، اور ارے وہ تو نانے کی دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا گئے تھے۔ وہ تو اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اور آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم کہتے ہو پانی بند کر دوں گا، تمہارے خاندان کو شہید کیا جائے گا، فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، یہ سر کسی جھوٹے اور باطل کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سر بچانے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کر دیتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت و کردار کو پڑھیں، البدایہ والنہایہ کو پڑھیں، اسد الغابہ کو پڑھیں، باقی کتب کو پڑھیں، آپ کے سر مبارک کا ذکر ملتا ہے، بازوؤں کا ذکر ملتا ہے، جسم کا ذکر ملتا ہے، کہیں پر ہاتھوں کا ذکر نہیں ملتا کہ ہاتھ کہاں پر گئے، وہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ اس وجہ سے کہ جو یزید تھا وہ یہ نہ کہے کہ جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تب تک تو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کر سکا، بھئی توجہ ادھر رکھیں، تب تک تو میں بیعت نہیں کر سکا، تو اب چلو یہ شہید ہو چکے ہیں تو شہادت کے بعد ہی میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہوں چلو شہادت کے بعد ہی میں نے دیکھو بیعت کر لی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا یہ خون مصطفیٰ ہے، یہ خون بطول ہے، یہ خون رسول ہے، اور فرمایا کہ جب تک حسین زندہ تھے تب تک بھی ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور شہادت کے بعد بھی حضرت امام حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں آنے دیا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ قربان کر دیا، لیکن فرمایا کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، خود شہید ہو جائیں گے، لیکن پرچم اسلام کو زمین پر ہم کبھی نہیں گرنے دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ کو ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ ابھی ابھی آسمان سے ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا ہے، وہ پہلی مرتبہ نازل ہوا، اور وہ پیغام کیا لے کر آیا؟ وہ پیغام یہ لے کر آیا گئے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ وہ پیغام یہ لے کر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے دو نواسے حسن اور حسین ہیں، آپ کے یہ جو دو نواسے حسن اور حسین ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی امی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا مقام ہے کہ جو باپ ہے وہ سید الاولیاء ہے، جو ماں ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جو نانا پاک ہیں وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں، وہ رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب دیکھو کہ باپ سے بیٹا تو ہوتا ہے، نانے سے نواسا تو ہوتا ہے، لیکن نواسے سے نانا تو نہیں ہوتا، بیٹے سے باپ تو نہیں ہوتا۔
لیکن کلام اس مصطفیٰ کا ہے جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک اللہ کی طرف سے بولنے کا حکم نہیں دے دیا جاتا۔ اس مصطفیٰ کا کمال ہے، کلام ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے اس پہ بھی اگر آپ نہ بولے تو پھر میرے خیال سے مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ بولیں، یہ جملہ ہی اس طرح کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں گویا مصطفیٰ فرمانا چاہتے ہیں اسلام کے پہلے دن سے لے کر حسین مجھ سے ہے، اور میدان کربلا سے قیامت تک فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ جن کو جڑے حسینی بیٹھے نے ذرا ہاتھ چوک کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور کچھ علماء اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں جو نہیں بولے اب ان کے بھی بولنے کا موقع آ گیا۔ گویا سرکار فرمانا چاہتے ہیں اسلام کو لانے والی ذات میری ذات ہے، اور اسلام کو بچانے والی ذات حضرت سیدنا امام حسین کی ذات بابرکات۔ اس لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں نا بچہ اچھا کام کرے تو لوگ کہتے ہیں باپ بڑا اچھا ہے، سارا کریڈٹ باپ کو جاتا ہے۔ مرید اچھا کام کرے لوگ کہتے ہیں پیر بڑا اچھا ہے، ایسا ہی بات ہے نا۔ شاگرد اچھا کام کرے لوگ استاد کی تعریف کرتے ہیں۔ تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کارنامہ سر انجام دیا یہ تربیت مدینے کے تاجدار کی تھی، یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو جاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جو پانی پینے والے تھے یزید اور اس کے لشکری، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ہزاروں کا لشکر تھا، سب مٹ گئے، آگے سے نسل نہیں چلی، وہیں پر ختم ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے امام کے جو ایک صاحبزادے تھے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں وہ بچے آپ سادات پائے جاتے ہیں۔ جو ہزاروں لشکر کے لوگ تھے وہ مر گئے، نسل ختم ہو گئی۔ اور یزید کی جو قبر ہے وہاں پر تاریخ پڑھ کے دیکھیں جا کر کتے پیشاب کرتے ہیں، یہ گھوڑے گدھے پیشاب کرتے ہیں۔ میدان کربلا میں میرے اور آپ کے پیارے امام کی عظمت کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے، آج بھی ان کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس لیے آج کوئی مسجد میں قرآن پڑھتا ہے، کوئی ممبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کوئی گھر میں قرآن پڑھتا ہے، کوئی مدرسے میں قرآن پڑھتا ہے، پر امام حسین کی عظمت کو سلام کہ جنہوں نے تیر و تلوار کی برسات میں بھی قرآن کی صداؤں کو بلند فرمایا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس کی ہمت پہ علی کو ناز ہے۔ آپ بھی ذرا ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پڑھ دیجئے اس کی ہمت پہ علی کو ناز ہے، اور اس نواسے پہ محمد کو ناز ہے۔ اور سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے یزید ہمارا لیڈر ہے، وہ لیڈر بھی مانتے ہیں، لیکن جب یزید کا نام آتا ہے ان کا سر شرمندگی سے جھک جاتا گیا۔ پتہ چلا وہ اپنے لیڈر کا نام لینے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اور یہ کیسا لیڈر ہے جس کے نام آنے پر تمہارے سر شرمندگی سے جھک جاتے ہیں، تم ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ یہ تمہارا لیڈر ہے جو ہمارا لیڈر ہے حضرت امام حسین۔ جب ان کا نام آتا ہے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ کسی کی عمر 70 سال کسی کی 80 سال عمر ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں میرے خیال سے آپ کو یزید نام کا کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بولو ہے کوئی یزید نام کا بندہ؟ اونچا بولو یار، ہے کوئی نہیں ہے۔ شمر نام کا کوئی بندہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ خولی نام کا کوئی بندہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس مجمع سے اگر میں پوچھوں نا حسین کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا نام غلام حسین ہوگا؟
کسی کا نام شبیر حسین ہوگا، کسی کا نام فدا حسین ہوگا، کسی کا نام علی حسین ہے، کسی کا نام محمد حسین ہے۔ اور پتہ چلا کہ اگر تمہیں یزید سے اتنی محبت ہے تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھو، نہیں رکھتے۔ پتہ چلا یزید خود بھی مردہ ہے، اس کا کام بھی مردہ ہے، اس کا مشن بھی مردہ ہے، حسین کا نام بھی زندہ ہے، حسین کا نام بھی زندہ ہے، حسین کا مشن بھی زندہ ہے، حسین کا کام بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، تا قیامت بھی زندہ ہے، بعد از قیامت بھی زندہ ہے۔ یار تھکے تو نہ بولو، حسینی بیٹھے ہو ذرا ہاتھ چھوڑ کے بولو نا سبحان اللہ۔ اب حضرت امام حسین کے ذکر کے لیے بھی کہنا پڑے گا کہ بولو سبحان اللہ۔ اور وہ تو ذکر ہی ایسا ہے، ہماری داد کا محتاج نہیں ہے، حسین تو ازل سے ہی قابل داد ہے۔ ہاں جو ان کی ذات کو داد پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بھی مزید بلندی عطا فرما دے گا۔ اگر تمہیں یزید اتنا اچھا لگتا ہے تو اپنے بچوں کا نام پھر یزید کیوں نہیں رکھتے؟ پتہ چلا کہ وہ مردہ ہے، اس کا کام مردہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور اگر کسی کو کہو نا کہ او یزید کے بچے، تو جو اس کو مانتا ہے وہ بھی کہے گا کہ شاید مجھے اس نے گالی دے دی ہے۔ ایسا ہی بات ہے نا، ایک گال بن چکی ہے کہ یزید کا بچہ کہو، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو خونی اولاد تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، وہ تو آگے چلی نہیں، لیکن اگر کوئی روحانی اولاد بننا چاہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ بننا چاہے روحانی اولاد تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور تمہیں میں نے کہا کہ یزید کا بچہ کہو تو تجھے غصہ لگتا ہے، اے جرا میں ہوں اگلا جملہ کہنے لگا نا تو تسی سبحان اللہ کہو گے تو انشاءاللہ تہاڈی آواز وہ سڑک تک چلی جائے گی، ہاتھ تہاڈے فضا چ ہون گے۔ اور میں نے کہا تمہیں یزید کا بچہ کہو تو تجھے غصہ لگتا ہے، ہمارا لیڈر حسین ہے، ہمیں حسین کا کتا بھی کہو تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ سارے بولے، سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں، حسینیت۔ جو حسینی بیٹھے ہیں سارے ہی بیٹھے ہیں، سینے کا زور لگا کے بولے حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چائے چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ سارے بولے نا تاکہ حضرت امام حسین کی بارگاہ سے جو خیرات تقسیم ہو رہی ہے ہمیں بھی اس سے حصہ مل جائے۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اور اگر نعرے کا یہ جواب دیں تو حضرت امام حسن پاک بھی خوش ہو جائیں گے، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ سارے بولے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ تو ہمارے امام پاک کی تو یہ ذات ہے کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے نہیں، کسی امام پاک سے نوکر سے پوچھو تو وہ تو کہتا ہے یار ہم تو ان کے کتے بھی بن جائے تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو تم اس کا بچہ بننا نہیں چاہتے، روحانی اولاد بننا نہیں چاہتے، ہم تو ان کے کتے بھی بن جائے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کٹایا سر کو سجدے میں، نہ جنبش کی نہ حرکت کی، امامت اس کو کہتے ہیں، شہادت اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو یزید ہے وہ بے وفا ہے، حسین با وفا ہے۔ یزید بد کردار ہے، حسین با کردار ہے۔ یزید بے حیا ہے، حسین حیادار ہے۔ جو یزید ہے وہ بد گفتار ہے، حسین خوش گفتار ہے۔ جو حسینی بیٹھے ہیں ذرا ذوق کا مظاہرہ کریں نا آپ بھی، کوئی پکڑتا آپ کو کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی جنہیں پرچے ہوئے نے تو انہوں پتہ مولوی ہیں تو انہیں تو اگوں ہی انہاں تو ہی ہو رہے نے، تسی بے فکر ہو کے بولو سبحان اللہ۔ جو یزید ہے وہ بد گفتار ہے، حسین خوش گفتار ہے۔ یزید تارک قرآن ہے، حسین عامل قرآن ہے۔ یزید باغی قرآن ہے، حسین قاری قرآن ہے۔ اور یزید گستاخ رسول ہے، حسین عاشق رسول ہے۔ یزید جہنمیوں کا سردار ہے، اور حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار
تو پھر مجھے کہنے دیجئے اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء الورا ہے۔ اب ذرا مل کے صدا لگائیں گے تاکہ ہم سب کا شمار سرکار کے ثنا خوانوں میں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدہ پڑھنے والوں میں ہم سب کا شمار ہو جائے۔ مل کے صدا لگائیں گے اللہ اللہ نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء الورا ہے، کیونکہ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اختیار نواسے تھے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، آپ کے والد محترم اپنے بیٹے امام حسین کو شہادت سے بچا نہیں سکے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات تک تو بات تب پہنچتی جب حضرت امام حسین کچھ نہ کر سکتے ہوتے، وہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے، بچوں کو بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ تو نانے کے دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا گئے تھے۔ اور یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں مکمل ذمہ داری سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کا میں جواب دے بھی ہوں اگر بات غلط ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی عطا فرما دی تھی، لیکن کوئی ایک روایت مجھے بھی دکھا دو کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے حسین کو شہادت سے بچا۔ کوئی آج تک ایسی روایت پڑھی یا سنی ہے؟ کہا ہو کہ یا اللہ میرے نواسے کو شہادت سے بچا؟ نہیں کہا، کیونکہ سرکار کو بھی پتا تھا بچے کا امتحان ہو تو کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔ سرکار نے تو ایک مرتبہ بھی دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کو بچا، نہیں کی۔ کیوں؟ دنیا میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، بدر ہوا، واقعہ پہلے ہوا تاریخ بعد میں بنی، احد پہلے ہوا تاریخ بعد میں بنی، حنین کو دیکھ لیں، تبوک کو دیکھ لیں، یہ سارے غزوات پہلے ہوئے تاریخ بعد میں بنی ہے۔ واقعہ کربلا وہ ہے جو واقعہ ہوا بعد میں ہے، تاریخ مدینے کے تاجدار نے پہلے بیان فرما دیا۔ تو آپ نے تو دعا کی نہیں کہ یا اللہ میرے نواسے کو شہادت سے بچا، کیونکہ سرکار کو پتا تھا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ سر بلندی حضرت امام حسین کی ذات سے عطا فرمائے گا۔ اگر وہ کارنامہ سر انجام نہ دیا ہوتا تو آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر نہ کر رہے ہوتے، آج ہم بھی کسی مندر میں بیٹھے ہوتے، کسی چرچ میں بیٹھے ہوتے، کسی اور جگہ پر کسی بت کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ جو آج منبر سے مصلی سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ جو مدرسے قائم ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یہ سارا صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کے نواسے حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ۔ مجھے کسی نے کہا لفظ حسین پہ بحث کرو، میں نے کہا لفظ حسین کے 4 ہی حروف ہیں، لفظ حسین کے حسن سے ہا سے اسلام کا حسن نظر آ رہا ہے، محبت کا اظہار فرمائے نا آمین۔ لفظ حسین کی سین سے اسلام کی سیامتی نظر آ رہی ہے، اور لفظ حسین کی یا سے اسلام کی تیاری نظر آ رہی ہے، اور لفظ حسین کے نون سے نظام مصطفیٰ کا جذبہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عرفاں کا چراغ جلایا حسین نے، عرفاں کا چراغ جلایا حسین نے، ظلمت کا ہر نشان مٹایا حسین نے، پیغام حریت کا سنایا حسین نے، سوئے ہوئے جہاں کو جگایا حسین نے۔ سجدہ نماز عشق کا ہوتا ہے اس طرح، سجدے میں جا کے سر کٹایا حسین نے، اور جس کی نشاندہی سے ہے آج جس فلاسفر اس راہ کا نشان بنایا حسین نے۔ اب اگلے جملے پہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ یہ حوصلہ سب مصطفیٰ سر دے دیا لیکن نہ جھکایا حسین نے۔ آج خدا نہ خواستہ
کسی کا نوجوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ظاہری طور پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے، اس کے باپ کو 10 لوگ دلاسا دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سنبھلنے کو نہیں آتا، ایسے ہی بات ہے نا۔ تو پھر ہم حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ سلام عقیدت پیش کریں کہ 18 سال کا نوجوان علی اکبر دے کر اللہ کی بارگاہ میں روئے نہیں ہیں، بلکہ یہ عرض کی ربنا تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 6 مہینے کے لیے اصغر دے دیے، دعا کی ربنا تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ میری اس قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب سارے شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شمر کو کہا کہ بھائی مجھے ذرا نماز ادا کرنے دو، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا تو سجدے کو لمبا کیا، تو شمر کہنے لگا بھائی سارا خاندان آپ کا قربان ہو گیا تو اب اپنی باری آئی ہے تو ڈر گئے ہو، میرے تیر و تلوار سے ڈر گئے ہو؟ حضرت امام حسین نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں رقم ہے، وہ کتب میں موجود ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنیں گے تو آپ مچل جائیں گے، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ او شمر تو مجھے یہ کہتا ہے میں تیر و تلوار سے ڈر گیا ہوں؟ محبت والے نے پنجابی کے شعر میں اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا چاواں کی وے میں سر بلا سجدے جو اے شمر مسجود خود ہے آ گیا سجدے دے سامنے۔ اور فرمایا تو کہتا ہے میں تیرے تیر و تلوار سے ڈر گیا ہوں، میں ڈرا نہیں، میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں اس رب کے جلوے مجھے سجدے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے پنج تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو۔ یہ کہ بات سنیں کہ اگر اکیلے بھی میں نے پڑھنا ہے تو مجھے پتہ ہے میں نے پڑھ ہی لینا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی مل کے پڑھے۔ وہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے شان حبیب الرحمن، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے لوگ آئے، ہیرے جواہرات سونے درم و دینار لے کر، ایک بری سی مائی اٹی لے کر آ گئی اور اس کو کسی نے کہا تو یوسف نو اے دے نال خرید لیں گی؟ انہیں کیا خرید تے نہیں سکتی پر خریداراں چ نہ تے آ جائے گا۔ ہم کب کہتے ہیں آوازیں بڑی اچھی ہیں، لیکن جب قیامت کو آواز پڑے گی سرکار کے ثنا خان ادھر آ جائیں تو ہم سب کا بھی شمار سرکار کے ثنا خان میں ہوگا۔ تو مل کے صدا لگائیں گے پنج تن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو۔ مل کے پڑھیے پنج تن کے عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ اب جو یزید تھا اس نے اپنے ماننے والوں کو کہا ہوا تھا یہ جتنے بھی شہداء کربلا گئے ان کے سروں کو جسم سے جدا کر کے نیزوں کی نوک پہ چڑھا کر میرے پاس لے کر آؤ، قربان جائیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے جب اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، نیزوں پر سروں کو لٹکایا اور یزید کے پاس لے کے جا رہے تھے۔ جملہ سنیں گے تو انشاءاللہ اگلا سال آنے تک آپ کے ذہنوں پہ اس کا نشہ اور ضرور رہے گا۔ جب وہ یزید کے پاس لے کے جا رہے تھے، سر حسین تب بھی سب سے بلند نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے کہا او یزید اور اس کے لشکریوں، لعنت ہو تم پر، جس کو تم جھکانے کے لیے آئے تھے اس کو اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے لے کے جا رہے ہو، اور جو شکست کھا جاتا گئے اس کا سر تو شرمندگی سے جھک جاتا گئے، اور جو کامیاب ہو جاتا گئے اس کا سر فخر سے بلند نظر آتا گئے۔ لوگوں نے کہا واہ حسین، جب تک تو زندہ تھا تیرا سر فخر سے بلند تھا، آج شہید ہونے کے بعد بھی تیرا سر فخر سے بلند نظر آ رہا۔ دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، جسے جھکانے آئے تھے اسے اٹھا کے چلے۔ آئے تو تھے وہ جھکانے کے لیے،
لیکن خدا جب عقل چھین لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے ہم اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں، حضرت امام حسین کی فتح کا اعلان کروا رہے ہیں۔ جب یزید کے پاس لے کر گئے تو وہاں پر ایک راہب تھا جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ میں نے ان کا بڑا شعرا سنا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے جرت مند ہے، بڑے طاقتور ہیں، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے ان کی، تو ان کا سر مبارک تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی دو۔ جب اس نے اپنے پاس رکھا تو یزید کے پاس آیا وہ راہب، تو آ کر کہنے لگا او یزید تو بھی جھوٹا ہے، تیرا مشن بھی جھوٹا ہے، حسین سچا ہے، حسین کا نانا بھی سچا ہے۔ اس نے کہا بھئی تو ہمارے مذہب کا تھا، تھوڑی دیر میں تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یزید نے کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک سے نور کی ایسی لہر نکل رہی تھی جو ادھر سر حسین سے ملی ہوئی تھی، اوپر اللہ کے عرش تک ملی ہوئی تھی۔ اور اس نے کہا کہ ہونٹ مبارک جو تھے وہ ہل رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں کان لگا کے سنتا ہوں۔ کہتا ہے جب میں نے سنا تو سر حسین سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی۔ اور ایک محبت والے نے بڑا پیارا یہاں پر جملہ کہا، جس نے آج تک سبحان اللہ نہیں کہا، میں کہتا ہوں اس جملے تو بھی سبحان اللہ کہے گا۔ کسی محبت والے نے کہا بھئی سر حسین جسم سے جدا ہوا، بولو سر حسین جسم سے جدا ہوا، تن سے جدا ہوا، اور کہا سر حسین تن سے جدا ہو گیا تو کیا ہوا؟ جسم سے ہی جدا ہوا ہے نا، قرآن سے تو جدا نہیں ہوا۔ جسم سے جدا ہوا ہے، قرآن سے تو جدا نہیں ہوا، اور شہادت کے بعد بھی سر حسین سے قرآن مجید کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اسی لیے پنجابی والے نے ایک شاعر نے بڑے محبت کے انداز میں کہا دوویں رخ نے اگدے زمین اتے، توجہ ہے سب کی، دوویں رخ نے اگدے زمین اتے، کوئی امب تے کوئی بھکین ہوندا ہے، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے، کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا ہے، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا ہے، کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا ہے، تو کوئی دکھ ہوندا ہے سر تو پیر تیکر، سر تو پیر تیکر کوئی چین ہوندا ہے۔ تے اگلے جملے تے تسی خود مچل جاؤ گے، اور فرماندے نے جڑا تخت بچاوے او یزید ہوندا ہے، جڑا دین بچاوے او حسین ہوندا ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو یار، سارے بولو۔ تاجدار ختم نبوت حسینیت، حسینیت۔ تو فرمایا کہ جرا تخت بچاوے او یزید ہوندا ہے، جرا دین بچاوے او حسین ہوندا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جنہوں نے تیر و تلوار کی برسات میں بھی قرآن کی صداؤں کو بلند فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ تو انسان کو بنائے گا وہ تو خون ریزیاں کرتا رہے گا، خون بہائے گا، لڑے گا، آپس میں جھگڑا کرے گا، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو ہم کافی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے۔ بولو کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ گویا اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے او بھائی تمہاری جو نظر ہے وہ نمرود پر ہے، میری نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ محبت سے یار بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ روحانیت میں اضافہ بھی فرمائے گا، من میں پاکیزگی بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا تمہاری نظر فرعون پر ہے، میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ تمہاری نظر جو ہے وہ ابو جہل ابو لہب پر ہے، میری نظر مدینے کے تاجدار پر ہے۔ اور فرمایا تمہاری نظر یزید پر ہے، میری نظر حسین ابن علی پر ہے۔
اور میں کہتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یقیناً فرمایا ہوگا اے فرشتوں لے آؤ اپنی عبادات کو، لے آؤ اپنی تسبیح و تحلیل کو، ساری زندگی کی عبادات کو لے آؤ، حسین ابن علی کے ایک سجدے کی خیرات بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اے قرآن کلام خدا بندی آیا نبی دے اتے کونین پڑھیا، اینو عاشقاں صادقاں تے نال صدقے، کسے دن پڑھیا کسے رات پڑھیا، پر انج کسے نہیں پڑھیا سردار شاہیا جویں نیزے تے سخی حسین پڑھے، سجدے میں سر گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ آج دیکھو نا ہماری مسجدوں میں سردیاں ہیں تو گرم پانی ہے، گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا پانی ہے، کارپٹ بچھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کوئی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام حسین وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی سخاوت فرمائی ہے، جنہوں نے تپتی ریت پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے اور اسلام کے پرچم کو بولو زمین پر گرنے۔ ساری زندگی ہو گئی لوگ نمازیں ادا کرتے رہیں گے، لیکن جو میدان کربلا میں حسین ابن علی نے نماز ادا کی ہے بولو اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا؟ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، اور زمانے کو کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین، اور آج پھر حق کے لیے جانے فدا کرے کوئی، وفا بھی جوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، اور نماز 1400 سال سے اس انتظار میں ہے حسین کی طرح مجھ کو ادا کرے کوئی۔ اس طرح کی نماز کسی نے ادا نہیں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں سبق پہلا یہ ملتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، یہ تو نہیں کہ ہم لچھے دار تقریر سن کے بس چلے جائیں۔ آج لوگ طرح طرح کی مجبوریاں سناتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل میں تھا، لیکن ایمان سے بتائیں کہ آپ کی نماز قضا ہوئی ہے؟ نہیں، نماز کو قائم کیا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ قرآن کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ مر بھی جائے تو اللہ مرنے نہیں دیتا، اس کے نام کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ صبر کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے، جو بندہ صبر کرتا ہے مشکلات پر، بیماری پر، کسی کے فوت ہونے پر، نقصان پر، اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرو گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ نعمت عطا فرمائیں گے، اور فرمایا صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے پھر میں بھی صبر وار کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اپنے تن من دن کو قربان کرنے کے لیے اسلام کی خاطر ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت